باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عامر آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین محترم، ایک دور تھا کہ جب یہ بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مطلب وہ انگریزوں کا ٹولہ جو بر صغیر میں داخل ہوا اور دھوکے اور چالاکی سے پوری مغلیہ سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس میں دھوکہ چالاکی بھی تھی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو کہ مغل بادشاہ تھے وہ دراصل اپنے اسلاف کی میراث بھول گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ بدحالی کا شکار ہو گئے تھے۔ شعر و شاعری کی محفلیں جم رہی تھیں، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ دلی جو کبھی شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخبی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا۔ میر تقی میر ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو یہ حالات پیدا ہو گئے تھے، اور اس زمانے میں باقاعدہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا حکومت پر۔ لیکن قبضہ تو جب بخت خان جیسے لوگوں نے لڑائی تو لڑی، قبضہ ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ پہلے قطب مینار میں رکھا گیا، اور اس کے بعد رنگون بھیج دیا گیا، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس تمام صورتحال میں کہ جہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی ظلم اور تشدد کی انتہا کر دی تھی، جلیان والا باغ ہے، جنرل ڈائر ہے، بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، بہت ساری باتیں جو ظاہر ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنا وقت نہیں ہمارے پاس۔ لیکن ایک ہستی تھی ایسی کہ جن کو جب اپنے مریدین کے قتل عام کا پتہ چلا، اور کسی نے ان کے ایک مرید کا کٹا ہوا ہاتھ ان تک بھیجا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا۔ ایک تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بزرگ جو ہوتے ہیں یہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ یہ جو ہم نے طے کر لیا ہے کہ قبروں میں جا کے کھڑے ہو کے مانگنا شروع کر دیں، پلیز ایسا مت کیا کریں، ضرور جائیں، زیارت کیجئے، قبروں کی زیارت کریں، لیکن یہ کہ مانگنا وہاں کھڑے ہو کر، کیونکہ جن سے آپ مانگ رہے ہیں انہوں نے بھی کسی سے مانگا تھا، اور اس کو کہتے ہیں پروردگار، جو ہمارا اور آپ کا خالق و مالک ہے۔ انہوں نے اللہ کی حضور دعا کی کہ یہ پرتھوی ہے، یہ پرتھوی، ایک راجہ تھا، اس کو پرتھوی راج کہتے تھے، اور یہ بھارت نے میزائل بھی بنایا، پرتھوی 1 پرتھوی 2۔ تو یہ جو پرتھوی ہے اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا تہیہ کر لیا ہے، تو اے میرے مالک، غوری کو اتنی ہمت دے کہ وہ غزنی سے باہر نکلے اور باہر نکل کر وہ پرتھوی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ شہاب الدین غوری اس وقت کئی جگہ ہار چکے تھے، اور شکست کے بعد وہ غزنی میں اپنے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ان کو خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ، سرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آقا ہمارے کئی سرکاروں کے آقا ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہمارا ایک محبوب بلا رہا ہے، ایک سلطان بلا رہا ہے، تو اس کے پاس جاؤ۔ تو انہوں نے خواب میں ہی دریافت کیا، سلطان تو میں ہوں۔ انہوں نے کہا سلطان کوئی اور ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اور تم اس کی شکل دیکھ لو گے، تمہیں نظر آ جائے گا وہ۔ اور پھر شہاب الدین غوری نے اگلے ہی دن خواب میں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف غریب نواز، ان کا چہرہ مبارک دیکھا، اور وہ دوڑا دوڑا ان کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا کہ غوری، بس یہ کہ اس پرتھوی سے رعایا کو نجات دلا دو، تو یہ تو بہت بڑی فوج کا مالک ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، میں کیسے لڑوں گا؟ تم لڑو گے، تم ہی لڑو گے، لڑو، اللہ کے لیے لڑو، اس کے رسول کے لیے لڑو۔ اور لڑائی ہوئی، اور پرتھوی راج کو بدترین شکست ہوئی۔ تو میں بھارت کو یہاں سے ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ پرتھوی بنانے کا فائدہ کیا؟ ہم نے تو غوری میزائل بنایا ہے، غوری میزائل ویسی پرتھوی کا خاتمہ کر دے گا۔ تو کوئی اپنے دیومالائی راجاؤں مہاراجاؤں میں سے کسی کو نکالیے، کوئی پدماوتی کا شوہر وور ہو، اس کو لے کے آئیں تو بنائیں، ورنہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، یہاں سارے ہمارے ہی ہیں میزائل جتنے، تو اس کا خیال کریں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے 62 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا، مسلمان کیا اللہ کے لیے، مسلمان کیا رسول کی اطاعت کے لیے، مسلمان کیا قرآن کی تلاوت کے لیے، مسلمان کیا نماز کی ادائیگی کے لیے۔ مسلمان اس لیے نہیں کیا کہ قبروں پہ رش لگ جائے
اور لوگ وہاں پر جا کے صاحب قبر سے طالب دعا ہو جائیں۔ اب میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس عرس کے موقع پر جو کہ خواجہ صاحب کی چھٹی بھی آتی ہے اور بہت سارے اس میں ایام ہیں، ان کی تعلیمات کو یاد رکھیے۔ ان کی تعلیم، آپ ان کی تعلیم کا سب سے اہم ترین پہلو ہے کہ میں وہاں جب وزیر تھا تو مشرف صاحب کے ساتھ میں گیا تھا اجمیر شریف، اور میں نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ تو ادب کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے ان کے وہاں جو سجادہ نشین تھے انہوں نے وہاں سب کو روکا، کہا سب ٹوپی پہن کے اندر جائیں، اس لیے کہ ٹوپی ادب ہے۔ مطلب ایک بڑی پیاری بات تھی، ہم سب نے ٹوپی پہنی، اندر گئے، اور وہاں پر میں نے پاکستان کے لیے مشرف صاحب نے کہا کہ آپ کا ہم آپ سے دعا نہیں کروا رہے ہیں، جتنے لوگ ہیں عامر کرے گا دعا پاکستان کے لیے۔ تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے کیا، اللہ پاکستان یا اللہ کشمیر کو آزاد کرا بھارت کی تسلط سے، تو وہ بڑے پریشان وہاں پہ سارے لوگ ہیں۔ میں نے کہا ہماری اپنی دعائیں، آپ کو اس سے کوئی پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں بتانے چاہتا ہوں کہ بڑا خوبصورت منظر تھا وہاں۔ میں اس دیگ میں بھی اترا ہوں، جس دیگ میں کھانا بنتا ہے، اور سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں اس میں، آپ اس میں، اور وہاں کھانا، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مسالوں کا تناسب ہوتا ہے، اتنا ڈلے گا اتنا، اس میں تو سب ڈال دیا جاتا ہے، اور کیا لذیذ، کبھی چاول بنتے ہیں، کبھی سالن بنتا ہے، اور کیا لذیذ ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آج انہی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کا، انہوں نے کس طرح سے بر صغیر پاک و ہند میں، یعنی اب پاک و ہندی کہلاتا تھا، اس میں کس طرح سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ 62 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب چیئرمین پاکستان شیعہ کونسل، ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، ہماری کوتاہی ہوتی ہے ہم ان کو نہیں بلا پاتے، بہت ہی ہمارے گھر کی بھی بہت قریب رہے، جناب علامہ سید ظہیر عباس عابدی صاحب، السلام علیکم، کیسے مزاج ہے؟ خیریت؟ ان کے ساتھ تشریف فرمائے اسسٹنٹ پروفیسر فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز جامعہ کراچی، آپ کے ہمارے سب کے جانے پہچانے، بہت پیارے، بہت شستہ انداز ہے، بہت پیارا انداز ہے، جناب ڈاکٹر محمد اسحاق عالم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ آپ لوگ اجازت ہو تو شروع کریں۔ یہ سوال پوچھا ہے کسی نے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اب بہت بڑے بزرگ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا؟ مطلب یہ کہ انہوں نے تعلیمات اسلامی کا اپنی ذات پر اطلاق کر کے دکھایا، یا لوگوں کو اپنی تبلیغ، اپنی گفتگو کے ذریعے راغب کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیت، صوفیاء کرام جن کے ذریعے سے بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور سے اسلام پھیلا، ان کے لیے دو باتیں میں آپ سے کروں گا، ابھی آپ بھی ایک بات کریں تو اس حوالے سے بھی اگر آپ اجازت دیں۔ ان لوگوں نے لوگوں کو کی جو مشکلات ہیں وہ مادی طریقے سے حل نہیں کی۔ ہاں، یعنی یہ نہیں کیا کسی کو نوکری لگوا دی، یہ نہیں کیا کسی کو کہ گھر کا راشن ڈلوا دیا، یہ نہیں کیا۔ البتہ سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کو اس گند سے، نجاست سے، جو عقیدے کی، عبادت کی، سوچ کی، فکر کی، اس سے نکالا۔ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ امیر خسرو نے کہا کہ چھاپ تلک مٹا دیں، تو وہ چھاپ تلک، پہلے تو چھاپ تلک مٹانی ہے، پہلے چھاپ، واہ واہ، پہلے چھاپ تلک مٹانی، پہلے لا الہ ہے، ہاں لا وہ لا الہ، نا سے شروع کرنا، لا سے شروع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی ان کی دعوت یہ ہوتی تھی کہ چھوڑو اس دنیا کو، یہ جو تمہارے مسائل ہیں یہ نہیں ہے، اس کو نجاست سے نکلو، وحدانیت کی طرف آؤ۔ جب تم وحدانیت کی طرف آؤ گے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ختم کر دی، مٹا دی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے۔ دنیا سے کچھ نہیں کمایا انہوں نے، یہ کمانا چاہتے تو بہت کچھ کما سکتے تھے، چونکہ یہ اپنی زندگی صرف کر رہے تھے اللہ کے لیے، تو اللہ نے ان کی دعا میں تاثیر رکھی، اثر رکھا۔ وہ دعا ذریعہ بنی، وسیلہ بنی ان کے مسائل کے حل کرنے کا۔ ان کو پھر جب انہوں نے ادھر مصروف کیا دعاؤں کی طرف، عبادات کی طرف، ادھر نجاست سے نکال کر، وہ لوگ اپنی اس مشکلات سے ہٹتے گئے، یا اس کو بھلاتے گئے، یا اس کو کم سمجھے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی مشکل اتنی بڑی ہوتی نہیں جتنی بڑی وہ اپنے اوپر طاری کر کے سمجھ لیتا ہے۔ وہ جب خدا کی طرف رجوع انہوں نے کیا اور اس روحانیت کی طرف انہوں نے رجوع کیا، تو ان کو اپنے وہ مادی مسائل، وہ دنیاوی مسائل کمتر نظر آنے لگے۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ وحدانیت، جیسے سرکار نے پہلے صرف لا الہ الا اللہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ، بعد میں کہا محمد رسول اللہ، پھر بعد میں نماز آئی، پھر روزہ آیا، پھر حج آیا، تو اسٹیپ وائز۔ تو انہوں نے بھی اسٹیپ وائز یہ کیا کہ پہلے ادھر سے نکال کے ادھر، یہ بہت پیاری بات ہے، پہلے ادھر سے نکالا، جہادت سے نکالا کہ وہ سب، اس کے لیے روحانیت پیش کی۔ بلکہ میں آپ کے قطع کلام میں آنا چاہتا ہوں، بالکل آپ یہ وہ بات کہہ رہے ہیں جو قرآن میں بھی ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
کہ پہلے تم جہالت کی ضلالت کی گھاٹیوں میں پڑے، وہاں سے رسول نے نکالا، تو انہی کی اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے بھی وہی کیا، انہوں نے بھی وہی کیا، وہی طریقہ کیا۔ ظاہر ہے کہ جب تک آپ اس کپ میں ایک نجس کوئی مکھی یا کوئی گند گر جائے، آپ اس میں جتنی چائے ڈالتے ہیں وہ تو نجس ہے، پہلے اس گندگی کو نکالنا۔ بالکل صحیح۔ تو اس گندگی سے پہلے انہوں بہت نے خوبصورت اس نجاست سے، بت پرستی سے، اس سے نکال کے اس طرف لے کے آئے، اور یہ تبلیغ کا محور تھا۔ یہ تبلیغ کا پہلا مرحلہ ہے۔ اب اسحاق عالم صاحب یہ بڑی انہوں نے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے بتایا۔ مجھے بتائیے گا کہ ایک زمانے میں وہاں سوامی راجندر تھا، وہ سوامی راجندر نے بھجن شروع کروائے تھے، تو اس میں یہ ہوتا تھا لوگ ہمارے مسلمان بھی، چونکہ وہ اتنی خوبصورت سر اور ساز میں تھا، جے جگدیش ہرے، تو انہوں نے بھی گانا شروع کر دیا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس طرف سے نکل جائیں گے، تو انہوں نے قوالی سما شروع کرایا، لیکن اس وقت وہ سما جو محفل سما جو تھی وہ بھجن کے مقابلے پر تھی، تو ہر ایک کا ایک دور ہوتا ہے، مقابلہ تھا، بھجن اب یہاں نہیں پڑے جاتے، اتنا نہیں ہوتا، خیر اس کا ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ اقدام کیسا تھا ان کا کہ یہ کرنا اس وقت کے حوالے سے ضروری تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہم اگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں چلنے والا شخص، اس کے سامنے اس سماج، اس معاشرے کے کئی مسائل ہوتے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے عظیم آدمی تھے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا ہے کہ 62 لاکھ افراد ان کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا، اور یہ 62 لاکھ افراد وہ لوگ تھے جو ہندوستان کے ہندو تھے۔ تو اس لیے میں لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ایسی شخصیت تھی کہ جو صرف مسلمانوں میں مقبول نہیں تھی، یہ ہندوؤں کے اندر بھی مقبول تھی، اور آج بھی ہیں، آج بھی مقبول ہیں۔ تو اس تناظر میں اگر ہم ان کی تعلیمات کو دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سوال ہوا جو آپ نے یہاں کیا تھا علامہ صاحب سے کہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیسے کیا، صرف زبان سے بول کر یا خود اس میں عملی طور پہ خود اس میدان میں کودے تھے؟ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایک داعی جو ہوتا ہے وہ صرف زبان سے بات کرتا رہے، اس کا کام نہیں چلتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دین کی تبلیغ ہو سکے۔ بالکل، انہوں نے تو 6 صدی ہجری سے لے کے 7ویں صدی ہجری تک کام کیا۔ اگر خدا نخواستہ منافقت ہوتی تو سال کے اندر واضح ہو جاتی، 5 سال میں کھل جاتی، 10 سال میں کھل جاتی، لیکن اتنی بڑی محنت فرمائی کہ اس وقت کے لوگوں کے پاس جا کر محنت کی، اور پھر اس وقت کے لوگوں میں جو ان کے کام کو سنبھال سکتے تھے، یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ جو ان کے کام کو سنبھال سکتے تھے، اللہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور انہیں اپنے جانشین مقرر فرمایا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے حضرت خواجہ صاحب کا جو مشن تھا ان کے وفات کے بعد بھی اس کو سنبھالا اور آخر تک اس کو چلاتے رہے۔ خواجہ صاحب لاہور تشریف لائے داتا صاحب کے پاس، اور وہاں بیٹھ کے انہیں چلہ کاٹا۔ آپ یہ دیکھیے بزرگوں کو یہ بھی تھا، بزرگوں سے ایک رغبت، ایک تعلق، جو نہیں رہے تھے تو ان کی سے مزار کے پاس آئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے چلہ کاٹا۔ وہ نسبت اور تعلق اگر ہم توڑ دیں تو ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص اگر اجمیر جائے اور وہ مدنی رحمۃ اللہ کے تعالی بہت عظیم آدمی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص اگر اجمیر جائے اور وہ درگاہ پہ حاضری نہ دے تو مجھے خطرہ ہے اس کی نسبت کے سلب ہو جائے۔ تو یہ تو بڑے عظیم لوگ تھے جن کی نسبتیں تھیں، ہمارے ساری حکیم اختر صاحب بھی ایسی باتیں کرتے تھے۔ حکیم اختر صاحب اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائے، بڑے زبردست آدمی تھے۔ جی ہاں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حسینی خاندان سے تعلق رکھنے والے فرد تھے اور سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھنے والے عظیم انسان تھے، اور ایسے انسان تھے کہ جن کو ہر طرف کے لوگوں نے آ کر پکڑ لیا تھا۔ پکڑنے سے میری مراد یہ کہ ان سے تعلق جوڑا تھا۔ تو ان ایسی شخصیات کو ہر زمانے میں تلاش کیا جا سکتا ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے کہ تاکہ یہ جو ہمارے دور میں بھی کچھ افراتفری ہے اور ہم سب نے اپنی اپنی لائن الگ کر لی ہے، ہم بھی آ کر ایک ہو جائیں، کیونکہ ہمارے بڑوں کی تعلیمات وہ نہیں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں، ہمیں ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے۔ میں ایک بات کیا کہ وقفے کی طرف جا رہا ہوں، پھر واپس آتے ہیں اور پھر جنرل کویسچنز ہیں۔ اب وہ یہ کہ بر صغیر کا ایک بادشاہ تھا جلال الدین اکبر۔ جلال الدین اکبر کے پیر سے خواجہ سلیم چشتی۔ خواجہ سلیم چشتی جہاں رہتے تھے
خواجہ شیخ سلیم چشتی، اس مقام کو آج کل شیخو پورہ کہا جاتا ہے. تو شیخو پورہ کیونکہ اکبر نے نام رکھا تھا شیخو، تو وہاں پر وہ گئے ان کے پاس. انہوں نے کہا میری اولاد نہیں ہوتی. کہ بھائی اولاد تو اللہ دے گا، یہ تم کر لو کہ ننگے پیر چلے جاؤ اجمیر شریف، میرے پیر تو وہ ہیں معین الدین چشتی، اور وہاں جا کے تم بس حاضری دے دو. اچھا یہاں لوگوں نے بڑے اس میں مکس کر دی یہ چیزیں اور کہا کہ وہ یہ کہا ان سے کہ وہاں جاؤ، وہاں جا کے اولاد مانگو تو اولاد ہو. ایسا کچھ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ حاضری دے دو بس جا کے. تھوڑی مطلب یہ اس میں مطلب یہ تھا کہ تھوڑی مشقت اٹھا لو. سائنس ویسے اس کے علاوہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ ننگے پیر کافی طویل فاصلہ طے کریں تو آپ کے پاؤں کے اندر مختلف قسم کی آرٹریز ہوتی ہیں، وہ آرٹریز ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور جو اولاد پیدا کرنے کا جو یعنی آپ کا جو اسپرم کوالٹی ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سائنس نے کہا ہے، تو انہوں نے سائنس استعمال کرائی تھی کہ طرف پیدل تو جاؤ تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا. وہ گئے اور انہوں نے جا کر کیونکہ آپ کا جو پاؤں ہوتا ہے اس میں اتنی رگیں ہوتی ہیں، ایکچولی سارا کچھ جو گھر کا مین سوئچ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارا مین سوئچ آپ کے پاؤں میں رکھے ہوئے ہیں. اتنی رگیں ہیں اور اتنا سب کچھ ہے، تو اس لیے اس کی ایک الگ تھیراپی ہوتی ہے. تو وہ گئے، خیر وہاں سے واپس آئے. اس کے بعد نور الدین جہانگیر پیدا ہوئے. نور الدین جہانگیر صاحب نے جب ان کا وقت آیا بادشاہ بننے کا تو انہوں نے کہا یہ کیا شیخو پورا نام ہے. حالانکہ ان کے والد نے ان کو پیار سے شیخو کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ خواجہ شیخ سلیم الدین چشتی کی رہنمائی کی وجہ سے یہ پیدا ہوئے، تو نام ہی ان کا شیخو پیار سے کہتے تھے. شیخو صاحب نے اس کو چینج کر کے اس کا نام جہانگیر آباد رکھ دیا. یہ تاریخ بتا رہا ہوں میں شیخو پورہ کی. جہانگیر آباد رکھنے کے بعد نور الدین جہانگیر پر اتنی برائیاں آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں کہ نور الدین جہانگیر کو کسی نے کہا کہ تم نے جو نام چینج کیا ہے نا، بدلا ہے، تمہارے باپ نے رکھا تھا اور یہاں ان کے مرشد رہتے تھے، اس کو چینج کرو، بدلو اس کو. تو دوبارہ انہوں نے شیخو پورہ کیا. اب مگر جب تک کیا تھا اس وقت یہ بستر مرگ پہ پڑے تھے، لیکن ان کے بیٹے شاہجہاں نے آ کر اس کو شیخو پورہ قرار دیا. آج بھی وہ شیخو پورہ ہے. تو میں صرف آپ کو کرامات یہ بتا رہا ہوں، بتانے کا مقصد یہ کہ بزرگوں کا نام مٹایا نہیں جا سکتا. اگر کوئی مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو دوبارہ وہی ہو جاتا ہے. اسی ان چکروں میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بزرگ کے مزار پہ جا بھی رہا ہے تو وہ اللہ سے مانگنے جا رہا ہے، بزرگ سے مانگنے نہیں جا رہا. بزرگ سے مانگا ہی نہیں جا سکتا. اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کرتا، اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی میں دینے کی طاقت نہیں ہے. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور وہ بھی وہ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے. اور ان کے پاس جو عطا ہے وہ سارے زمانے کی کنجیاں، سارے خزانے کی کنجیاں ان کو دے دیے. وہ قاسم ہے، اچھی طرح سے جانتے ہیں زہیر بھائی، بلکہ اس پہ تقاریر بھی نہیں کر چکے ہیں کہ قاسم ہے وہ تقسیم کرنے والے. تو وہ تقسیم کرتے ہیں اور ان کو اللہ نے عطا فرمایا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قبل اس کے کہ ہم سوالات کی طرف بڑھیں، زہیر عابدی صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. بات یہ کہ یہ دنیا جو ہے عالم اسباب کہلاتی ہے. پروردگار عالم جو بھی کوئی چیز دیتا ہے کسی چیز کے لیے، وہ اس میں کوئی سبب پیدا کرتا ہے. کسی چیز میں سبب پیدا کرتا ہے. بے شک مسبب الاسباب ہے. مسبب الاسباب ہے. مثلا یہ کہ آپ ایک بیج کھاتے ہیں، اس سے کوئی صحت ملتی ہے، جس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ بیج میں شفا ہے. بیج میں شفا ہے مگر اس کی دی ہوئی ہے. جیسے مطلب یہ کہ رسول اللہ اجوا کھلائے اپنے ہاتھ سے تو شفا ہوگی. ویسے اجوا آپ کھاتے رہے تو کچھ. ہماری امی شوگر ہی، میں آپ تو جانتے ہیں امی تھی، وہ اجوا کھاتی رہتی تھی. میں نے ان سے کہا امی اجوا سے کیا ہوگا؟ کہہ رہی بیٹا میری شوگر کم ہو جائے گی. میں نے کہا امی بڑھ جائے گی. اگر یہ آپ کو رسول اللہ کے ہاتھ سے کھلائی جا رہی ہوتی تو شوگر ہی ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ تو میٹھا تو ہے نا بہرحال. نہیں تو اس نے کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا کر دی. مثلا میں آپ سے عرض کروں، ایک پتھر ہوتا ہے اوپل. ہاں جی. اب کہتے ہیں لوگ پتھر میں کچھ نہیں ہے. پتھر کیا؟ نہیں اوپل نہیں، یہ حقیقت ہے. نہیں سر اوپل یہ رنگ بدل رہا ہے. اچھا رنگ بدل رہا ہے. اوپل ہے تو اوپل ایک پتھر. اب آپ کہیں جی پتھر ہے یہ، تو اس کا کیا کام؟ اصل میں پروردگار عالم نے اس پتھر میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ حرارت کو جذب کرتا ہے اور ٹھنڈک چھوڑتا ہے. نہیں، اور یہ بھی تو بتائیے کہ جو قرآن میں کچھ پتھر اللہ کے ذکر سے رو پڑتے ہیں. مطلب پتھر رو رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ قوت ہے ان میں. اللہ نے ان کو دی قوت، صلاحیت دی. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ میں سارے اوپل پتھر لگے ہوئے تاکہ وہ حرارت کو جذب کرے. تو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کسی نے یہ جو چیز وہ اس کے پاس ہے وہ اس کی ذاتی فضیلت ہے اور وہ اللہ سے کوئی نہیں سکتا برابر، تو آپ کو فروغ شرک. بالکل ہے، بالکل. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے اس کو دیا، اسے اللہ نے دی ہے، میں اسے لے لوں
تو مجھے اس سے استفادہ ہو جائے، فائدہ ہو جائے، تو اس میں کوئی شرک یا اس میں کوئی گمراہی یا اس میں کوئی نہیں ہے. اللہ ہے، وہ جسے چاہے دے دے. جب وہ ایک پتھر میں صفات دے سکتا ہے تو کیا ایک بندے میں نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. بندہ تو اس کا انسان ہے. تو وہ بندے جو اس کے لیے اپنے زندگی کو تج دیں، جو قربان کر دیں، جو اس کی عبادتیں، جو اس کا ذکر، اس کے دین کو پھیلانے کا سبب بنے، وہ ان کو کچھ اختیار پروردگار ہمارے خواجہ معین الدین چشتی کا ایک قول ہے کہ یہ جو زمرد ہیں یا یہ عقیق یہ اور زمرد اور یاقوت اور یہ سارے پتھر، ان کا ذکر تو خیر قرآن میں بھی ہے، یہ جو تختوں پہ ہیں اور فلاں یاقوت کے بنے ہوئے تخت ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ پتھروں کے وہ آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں نکلتے ہیں. تو اللہ نے ان آنسوؤں کو اتنا قیمتی بنا دیا ہے کہ کوئی ہیرا بن گیا ہے، کوئی زمرد بن گیا ہے، کوئی پتھر. یہ اس لیے لوگ پہن بھی لیتے ہوں گے شاید کہ یہ جو آنسو بہا ہوا ہے، جب یہ بہتا ہوا آنسو ہمارے انگلی میں ہوگا تو اس فضیلت تو اس کی نہیں ہے، اس کی فضیلت نہیں ہے، لیکن جس محبت میں یہ رویا ہے اس محبت کی فضیلت ہے. اس نے اس کو یہ فضیلت بالکل ٹھیک. اور صحیح بات ہے. جیسے یہ عقیق لال والا سرخ عقیق ہے، اس کی صلاحیت ہے کہ یہ سورج سے شعاع لے کر خون میں روانی پیدا کرتا ہے. معصوم کا فرمان ہے عقیق پہنو رزق میں برکت ہوگی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی الگ رازق ہے اللہ سے، صرف یہ کہ یہ خون میں روانی تیز کرے گا، آپ ایکٹیو رہیں گے، آپ زیادہ موومنٹ کریں گے، زیادہ موومنٹ کریں گے تو آپ کی رزق میں برکت ہوگی، حرکت میں برکت. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اصل میں ڈاکٹر صاحب ایک بات جی 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 جی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ رسول اللہ نے جس عمل کو جس دائرہ کار میں فرمایا ہے، ہمیں اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اگر ہم اس دائرے کے اندر رہتے ہیں تو وہ تعلیمات نبویہ ہے، اگر ہم اس دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں تو وہ پھر تعلیمات نبویہ سے وہ چیز نکل جاتی ہے، وہ پھر ناجائز اور حرام کاری کی طرف نکل جاتی ہے. چاہے وہ قوالی والا معاملہ ہو، سماع والا معاملہ ہو. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ غلط کام نہیں کر سکتے تھے. ہمیں ان سے ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ انہوں نے کوئی غلط کام شروع کر دیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا فی زمانہ ہونے والی قوالی اور یہ سماع کی جو محفل ہیں، کیا یہ وہی والی ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی دور والی تھی؟ تو اس کی وہ شرائط ہیں، اس کی وہ تفصیلات ہیں. ان تفصیلات و شرائط کے بیچ میں آپ کریں تو کس نے اس کو ناجائز کہا؟ لیکن اگر آپ اس دائرے سے نکل کر کسی اور رخ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ علماء کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کام جو آپ کرنے نکلے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے شریعت کی روشنی میں. حالانکہ ناظرین یہ بات مجھے بتانی نہیں تھی، لیکن اب موقع ایسا ہے کہ 50 برس زندگی گزر گئے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، جو ابھی 10 دن پہلے ہوئی تھی سیدنا ابو بکر کے ساتھ اور سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ. تو اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں، مطلب یہ کہ کچھ نصیحتیں بھی تھیں اور کچھ احکامات بھی تھے اور کافی ایک بڑی خوبصورت بات تھی اور میں نے باقاعدہ سامنے سے دیکھا اور یہ نہیں کہ مجھے بتا رہے ہیں تو اور میں ایکسپریس نہیں کر سکتا وہ چہرہ کیسا تھا. میں نے جتنا پڑھا جتنا دیکھا تھا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت، اس سے کہیں زیادہ حسین تھا. لیکن یہ کہ مجھے یہ ضرور اس میں ایک جملہ کہا گیا، ایک ارشاد فرمایا کہ ناگواری سی چہرے پہ آئی اور یہ کہا ہمیں بدعت اچھی نہیں لگتی. بس یہ ان کا کہنا تھا، ہمیں بدعت انحراف ہے جس کا علامہ صاحب نے، یہ ان کا جملہ ہے، ہمیں بدعت اچھی نہیں لگتی. بڑی خطرناک، مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں کہ اس کا مطلب جو ناگوار لگ رہی ہے وہی انحراف. اب جیسے دین میں نئی نئی چیزیں نکالنا، مثال کے طور پہ ابھی معراج کا مہینہ ہے، بالکل مہینہ ہے، معراج شریف ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، لیکن کس تاریخ کو ہوئی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن اگر مسلمانوں کی اکثریت، اس سے پھر ہم اس قول سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی لیتے ہیں کہ میری امت کبھی خیر کے علاوہ شر پہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر امت 27 پہ جمع ہے تو اب 27 کو منا لیں، لیکن یہ کہنا کہ 27 ہی کو ہوئی تھی اسی دن منائیں گے، یہ ذرا نامناسب ہے. اب جیسے ایک 13 رجب پتہ ہے سب کو کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کی یوم پیدائش ہے، تو وہ ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ کہ اور پھر یہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ ایک بڑی مسئلہ ہے کہ یہ بھی میرا حل ہوا. صدیق اکبر تو وہ معراج پہ ہوئے، صدیق تو پہلے سے تھے، وہ صدیق تو پہلے سے تھے. مطلب یہ کہ ہم کہتے ہیں انہیں صدیق کا لقب عطا ہوا ہے، انہیں لقب صدیق اکبر معراج میں عطا ہوا ہے. اکبر سب سے بڑا صدیق، صدیق تو پہلے سے تھے. صدیق تو عربی میں دوست کو بھی کہتے ہیں، تو اس لیے وہ صدیق تو پہلے سے تھے. تو ہمیں یہ بس ذرا تھوڑا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ایک کال پہلے کال ہی لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب 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 ڈاکٹر صاحب مزاج بخیر؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. میں رضوان عباسی پشاور سے بات کر رہا ہوں. جناب رضوان صاحب. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اب میری تقریباً ریسنٹلی شادی ہوئی ہے، تقریباً 3 ہفتے ہو گئے،
اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے حق مہر میں جناب انہوں نے لکھا ہے 10 تولے سونا. نہیں آپ کے اخبار میں کیسے آپ نے دینا حق مہر، آپ سے مطالبہ کیا کتنا حق مہر دیں؟ ہاں انہوں نے مطالبہ کیا تو ہم نے لکھا جناب 10 تولے سونا. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب. 10 تولے سونا کو آپ نے بڑی عزت دی ہے جناب کے کر. جی الحمدللہ اچھی بات ڈاکٹر صاحب، بس یہ ہے کہ مجھے آپ یہ مسئلہ بتا دیں اچھا تو بتا رہنمائی بتائیں کہ میں نے یہ کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا. بہتر بہتر. جی جی اسحاق عالم صاحب. مہر ادا کرنا واجب ہے شریعت کی روشنی میں، نہ ادا کرنا گناہ ہے، اور نہ ادا کرنے کی نیت رکھنے والے شخص کے لیے رسول اللہ نے بڑے سخت الفاظ احادیث میں بیان فرمائے ہیں. ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اب مہر میں آپ کو شریعت کی طرف سے ایک اختیار دیا گیا ہے، آپ اس کو فوری دے دیں یا ایک ٹائم مقرر کر کے اس کو بعد میں دے دیں. جو فوری دینے والا ہوتا ہے اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے مہر معجل، اور جو بعد میں دینے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مہر مؤجل. تو وہ جو مہر مؤجل ہے اس میں ہمارے ہاں ایک کوتاہی یہ ضرور ہوتی ہے کہ نکاح نامے میں آپ کے بھی علم میں ہوگا، آپ کو بھی پتہ ہوگا، لکھا جاتا ہے کہ جی مؤجل ہے، لیکن شریعت میں اگر میں آپ سے ادھار لوں کچھ یا آپ مجھ سے لیں تو کوئی بھی یہ نہیں کرتا کہ جی بس دے دیں، میرے پاس جب ہو جائیں گے میں آپ کو دے دوں گا. نہیں ایسے نہیں. آپ ایک وقت بتاتے ہیں، میں بھی آپ کو ایک وقت بتاتا ہوں، مہینہ 2 مہینے سال. تو یہ مہر بھی آپ کے ذمہ واجب الادا ہے، آپ کی دلہن کا، آپ کی بیوی کا. آپ اگرچہ اس کو مؤجل لکھوائیں لیکن میرے خیال میں شرعی قانون کے روح سے اس کے باقاعدہ ایک مدت وہاں لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ اس مؤجل سے کیا مراد ہے. سال میں دیں گے، 6 مہینے میں دیں گے، 5 سال میں دیں گے. ہمارے ہاں مہر مؤجل سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد وراثت میں دیں گے. وہ ایک غلط طریقہ ہے. تو یہ جو 10 تولے سونے والے صاحب نے جو سوال کیا ہے، اب یہ ان کو پتا ہوگا کہ ان کا مہر معجل ہے یا مؤجل ہے. فوری دینے کی وہ شق پہ وہاں وہ لکھوایا گیا ہے یا بعد میں دینے کی شق کے اوپر دستخط کیے گئے ہیں. تو جو وہاں طے ہوا ہے اسی پر عمل درآمد کرنا لازم ہوگا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. آپ کیا فرمائیں گے؟ جیسے کہ مولانا نے فرمایا بالکل صحیح بات. اس میں لیکن 2 باتوں کا اور میں اضافہ کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ مہر لفظ ہے، مہر رکھتے ہوئے، مہر تو اونٹنی کے گھوڑی کے بچے کو کہتے ہیں، مہر رکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بندے کی استطاعت کیا ہے. یہ نہیں کہ میری استطاعت ہے اور رکھ دیا جناب اس اور جذبات میں آ کے اسے اور بعد میں دے نہیں سکتے، اور جیسے کہ مولانا کا مرنے کے بعد میراث میں بٹے گا، وہ غلط طریقہ ہے. اور سرکار ختم مرتبت کا یہ ارشاد بھی ہے کہ بہترین وہ عورت وہ ہے جس کا مہر کم سے کم ہو اور اولاد زیادہ سے زیادہ ہو. تو یہ ہاں مہر کم سے کم ہو اور اولاد سے زیادہ ہو. ہمارے یہاں یہ ایک عجیب سوچ ہے کہ صاحب خدا نہ خواستہ طلاق ہوگی تو مہر میری بیٹی کو جو ہے وہ اس کے کام آئے. تو بھائی یہ بہت سے والدین خود لے لیتے مہر. ہاں تو یہ بتائیے کہ یہ کتنے دن کام آئے گی؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کتنے دن زندگی بھر کام. آپ گھر بسانے کی کیوں نہیں سوچتے؟ پہلے سے گھر توڑنے کی کیوں سوچتے ہیں؟ تو یہ ایک ہمارے تحفہ ہوتا ہے، ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ رکھ لیا جائے. اب ظاہر ہے کہ ان کی حیثیت ہے اگر 10 تولہ سونے کی، جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ شک کیا تھی، اندہ طلب تھا یا فوری تھا؟ اندہ طلب تو دونوں ہوتے ہیں. ہاں وہ دونوں ہوتے ہیں. اندہ طلب دونوں ہوتے ہیں. اس کا تو مطلب ہوتا ہے جب ڈیمانڈ دینا پڑے گا. وہ ہاں وہی ہے اندہ طلب، جب تک ڈیمانڈ کرتے وہ دینا ہے. اور اس میں بہترین ہوتا ہے جو اسی رات میں وہ یہ کہ وہ معجل تھا یا موجل تھا. ہاں یعنی فوراً دینا تھا یا بعد میں دینا تھا. لیکن حکم یہ ہے وہ زیادہ جو بہتر کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ فوری دیا جائے، بہتر. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عامر آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک کالر میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ڈاکٹر صاحب خیریت؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں. جی ڈاکٹر صاحب میں شاہپور صدر سرگودا سے بات کر رہا ہوں، اقبال حسین. جناب تو ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ ریشم اور سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، جیسے کہ ہم نے سنا ہے، علماء سے سنا ہے. جی ابھی میرے ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے قرآن کریم سے جو اس کی آیت ہے اس کا حوالہ دیں کہ اس میں کس کو. یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے. ان سے کہے گا کہ وہ قرآن سے کتے کے حرام ہونے کا بھی حوالہ دے دیں، اور ایک اور کام کریں کہ قرآن سے بلی نہ کھانے کا بھی حوالہ دے دیں، اور بھی بہت سارے نشے بھی ہوتے ہیں ان کا بھی حوالہ دے دیں. کہ قرآن حوالوں کی کتاب نہیں بھائی جان. قرآن جو ہے وہ احکامات کی کتاب ہے اور حوالے سارے حدیث میں مل جاتے ہیں. کون سی چیز نہیں ہے؟ مطلب قرآن کی پوری تفسیر حدیث ہوتی ہے.
اس کو پڑھا کریں, بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. لیکن ہمارے پاس خوش قسمتی سے علماء کرام موجود ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ریشم اور سونا کیسے حرام ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ غالباً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم کو لیا اور بائیں ہاتھ میں آپ نے سونے کو لیا, اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر اللہ پاک کی طرف سے حرام قرار دے دی گئی ہیں. تو اب حرام اگر ایک چیز ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو قرآن کریم سے ثابت کیا جائے. رسول اللہ کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے. معذرت کے ساتھ قول رسول کی تصدیق نہیں کی جاتی. قول رسول جب ہو گیا اب اس کی ہم تصدیق کیا کرنے پھر رہے ہیں؟ اب انہوں نے فرما دیا اور وہ بھی صحابی نے کہہ دیا, اور صحابی بھی حضرت اور صحابی بھی. اچھا آپ کو پتہ ہے چاروں خلفائے راشدین ان سے بہت کم احادیث مروی ہیں. یہ بڑا خوف رکھتے تھے کوئی حدیث بیان کرنے, بلکہ حضرت عمر تو پکڑواتے تھے اس آدمی کو, کون کہہ رہے رسول اللہ کی بات. اس کا مطلب یہ کہ یہ کتنی نزدیک ہوگی یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں حضرت علی کا. جی ہاں, اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا عقیدت میں محبت کے جذبات میں جا کر اس چیز کو سوچیں تو قرآن کریم اور رسول اللہ میں فرق ہے ہی کیا. قرآن کریم ایک, اگر رسول اللہ کی شخصیت کو آپ الفاظ کے پیرائے میں دیکھیں تو وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کو اگر آپ ایک تعمیری شکل میں دیکھیں, رسول کیا اللہ بات, کیا خوبصورت بات کی, واہ واہ. تو فرق تو کوئی نہیں فرق نہیں ہے. وہاں سے جو چیز ثابت ہے وہ بھی دین ہے, اور اس شخصیت سے جو کوئی ثابت ہے وہ بھی دین ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یہ بھی تو اللہ پاک نہیں فرمایا. اور رسول جس چیز کو الاؤ کر دیں اور قرآن اس کو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز کو حرام کیا. مثال کے طور پہ ایک صحابی تھے, آپ یاد ہوگا, وہ ان کی ناک کٹ گئی تھی ایک جنگ میں, تو وہ پیتل کی انہوں نے ناک بنوائی تھی, تو وہ سڑ جاتی تھی, اس میں چاندی کی تھی. پھر آپ نے ان کو سونے کی ناک, آپ نے حکم ایک آدمی, اب اس کے چکر میں لوگ ہیں وہ بھی تو سونے کی ناک پہنتے تھے, ہم بھی سونا پہنا کریں گے. یہ تو آپ کا اختیار ہے, آپ جس کو چاہیں جو کہیں. جی بالکل. مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول اللہ نے دیا اس کو لے لیجئے, جس سے منع فرمایا اس سے باز رہیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ان دونوں آیات کو سامنے رکھ کر حضرت علی المرتضیٰ کی اس روایت کو سامنے رکھیں تو آپ کو یہ ریشم اور سونا یہ ساری چیزیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ بھی اپنی تقاریر میں, اور یہ تو خیر ظاہر ہے کہ انہوں نے جو علم تھاما ہوا ہے, تو اس تقاریر میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یزید جو تھا وہ ریشم اوڑھتا تھا, سونا پہنتا تھا. تو اس کا مطلب ہم اس کی برائی میں کہتے ہیں, اور اچھائی میں نہیں کہتے. اس کا مطلب ریشم اوڑھتا تھا, سونا پہنتا تھا. آپ کیا فرمائیں گے؟ مولانا نے بہت اچھا دو حدیثیں بیان کر کے اور بڑے مختصر انداز میں بہت خلاصہ بیان کر دیا کہ جو کچھ رسول نے دیا ہے وہی لینا ہے, اور جو رسول نے منع کر دیا. قرآن بھی رسول نے دیا اور یہ کہہ کے دیا کہ یہ قرآن ہے, اور حدیث بھی رسول نے دی کہ یہ کہہ کے یہ میری اہل بیت حدیث بھی ہے. رسول نے دی. تو جو رسول نے دیا ہے وہ لے لینا ہے. بس رسول نے کہہ دیا حرام ہے, تو اب آپ اس کے جوازات نہ ڈھونڈیں کہ صاحب یوں ہو جائے اور وہ ہو جائے اور ایسے نکالا ہے. وہ کہہ دیا رسول نے, کہہ دیا, ختم ہو گئی. سائنس بھی خلاف ہے. سائنس سونے کے حوالے سے بڑی چیزیں مرد اگر پہنے, میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا, اب منع کیا کیمیکل ریئیکشن, کیمیکل ریئیکشن مردوں کے لیے, بتا مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے, مردوں کے یہ تو دیکھیں نا, میں آپ کو نماز کا بتاؤں, آپ کو انگوٹھا موڑنے کا حکم ہے. جی ہاں, اس طرح موڑا ہونا چاہیے, عورت کو نہیں. عورت کو نہیں. اسی کہ عورت کے انگوٹھے میں شیٹک آرٹری نہیں ہوتی, مرد کے میں ہوتی ہے. وہ دماغ کو جا کے اس کو ایک دم تر و تازہ کر دیتی ہے. شریعت کے ہر حکم کو آپ بتا رہا ہوں, کچھ نہ کچھ چیز ہے. تو ساری چیز اگر آپ 5 وقت شروع سے ہی لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں, یہ کورونا تھوڑی آتا, کیونکہ ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے نا, ناک میں پانی ڈالنا نکالنا ہے, نزلہ نہیں ہوتا. نزلہ نہیں. یہ اگر آپ پانی اوپر تک لے جائیں آپ کو کبھی زندگی میں نزلہ نہیں ہوگا. اور اس لیے آپ کو جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے کے بجائے آپ نیم گرم پانی سے وضو کرنے کا ہے. رسول اللہ تو گرم کرواتے تھے پانی. اب کیا ہے, آپ لوگ اجازت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کی چند پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سب لوگ محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اے سبز گنبد والے, اب میں اس کو صحیح کر رہا ہوں, اب پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے یہ والا جملہ, جو میں اس کو صحیح کر رہا ہوں کیونکہ بدعت ہمیں اچھی نہیں لگتی. اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا, مقبول دعا نہیں کرنا. اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا.
مجرم ہوں جہاں بھر کا، اعمال پہ دکھیا ہوں، اعمال پہ دکھیا ہوں، مقبول دعا میری اے میرے خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، جس چیز سے انہوں نے روکا ہے رک جائیں، جو کہ دونوں علماء کرام نے بھی ارشاد بھی فرمایا، اور جس چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اختیار کریں۔ آپ میرے لیے عاقد حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔